رہا ہے کہ ولی کے پاس ہر وہ اختیار ہوتا ہے جو خدا کے پاس ہوتا ہے۔ خدا نے باقاعدہ جو ولیوں کا اعلان کیا اس میں خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی ولایت کی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، رسول کی ولایت کی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، جب اگلی ولایت کی بات آئی تو خدا نے واحد نہیں ہم کہا۔ وہ جو اس سے آگے ولایت ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اس کے آگے ولایت چلتی ہے۔ میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں کہ تاریخ کا سفر بھی ہو اور قرآن فہمی بھی ہو سکے، قرآن شناسی بھی ہو سکے، اور میں ہمیشہ منبر کی مصلی پہ یہ اذان دیا کرتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت بھی چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیتیں یا علی کی مدحت میں آئی ہیں یا دشمنان علی کی مذمت میں۔ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کے پاس اختیار کیا ہے۔ گر رہا تھا یوسف نبی کنویں میں، دعا قرآن میں موجود ہے کہ گرتے ہوئے یوسف نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی الدنیا فی الآخرہ، مجھے بچا تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، آخرت میں میرا ولی۔ آیت آج بھی قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس آیت کو مولوی دعائی یوسف کہہ کے بلاتے ہیں کہ یوسف نبی کی گوئے میں گرتے ہوئے دعا تھی، میرے اللہ تو مجھے بچا، اور جب بچانے کے لیے بلایا تو پھر اللہ کہہ کے نہیں بلایا، مولا کہہ کے نہیں بلایا، ولی کہہ کے بلایا۔ خدا کو مدد کے لیے بلایا تو ولی کہہ کے بلایا۔ قرآن یہاں منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری سانس تک کوئی مولوی مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ جب یوسف نے بلایا اللہ ہی کو تھا تو آنا بھی اللہ ہی کو چاہیے تھا، جب بلایا اللہ کو تھا تو اللہ نے آگے کہا آج یوسف میں تجھے بچانے کے لیے آ گیا ہوں، آج یوسف میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے بلایا اللہ کو تھا تو پھر آنا بھی اللہ کو چاہیے تھا۔ منبر کوفہ میں بیٹھ کے میرے بادشاہ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا۔ میں ہوں یوسف نے بلایا اللہ کو تھا، اور جو اختیار اس ولی کے پاس تھا وہی اختیار استعمال کیا دوسرے ولی نے۔ اب دوسری جگہ پہ خدا قرآن میں کہتا فاللہ هو الولی هو یحیی الموتى، وہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا۔ میں وہ لفظ ولی کی صفات پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں صرف قرآن میں لفظ ولی کی صفتیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی صفت وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا۔ خدا نے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا ولی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب جو مردے کو زندہ کرے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو زندہ کرے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو اٹھا کے بٹھا دے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو زندگی دے دے وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ میں تو زندوں میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا نے ولی کی طاقت بتائی ہے کہ اگر کوئی اپنی طاقت اور اختیار استعمال کرتا ہوا میرا ولی مردے کو زندہ کر دے تو اس کے فضائل اس کے اختیارات پہ شک نہ کرنا، یہ طاقت ولی ہے کہ ولی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مجھے کسی قرآن کی آیت کے مفسر نے یہاں تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ ہی ہوگا جو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرے گا، اللہ ہی ہوگا جو ہاتھ لگا کے مردہ زندہ کرے گا۔ کبر نے میرے مولا علی سے کہا تھا، میرے مولا قرآن
تفسیر کیا ہے، علی نے کمبر کا ہاتھ پکڑا، قبرستان میں جا کے کہا کوئی پرانی سی قبر کا ہاتھ لگ، کمبر ایک پرانی پوسیدہ قبر پہ ہاتھ رکھا، علی نے قبر پہ لگا، کون پہ اذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے، قبر پھٹی، مردہ کفن سمیت باہر آیا، اور باہر آ گیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ہم ولایت کہتے ہیں کہ ہم کوئی ولایت کا ٹھیکیدار نہیں، ہمیں تو ابھی علی ہی کہنا نہیں آیا۔ میں بشمول اپنے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں علی کہنا آ جائے، ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں۔ ایک شخص نے سلمان محمدی سے کہا تھا، دنیا کہتی ہے فارس میں رہتا تھا لیکن وہ علی کے دل میں رہتا تھا۔ سلمان محمدی سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا، چھوڑ دیتا علی کو، مان لیتا حکومت کو، تجھے اس حکومت سے حصہ مل جاتا۔ سلمان نے دیکھا کہ تو مجھے حکومت کے حصے کا لالچ دیتا ہے، اگر تو علی ولی اللہ پڑھتا تو ہاتھ کا اشارہ کرتا، آسمان کے پرندے زمین پہ آ جاتے، تو سمندر کے کنارے پہ جاتا، مچھلیاں کنارے پہ آ کے تجھ سے گفتگو کرتی۔ اسے کہا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بشر ہو کے بھی پرندوں کو بلا سکتا ہے، کوئی بشر ہو کے بھی پرندوں کو بلا سکتا ہے۔ مشار کی انوار الیقین کتاب کا حوالہ رجب البرسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب اسے سلمان کو یہ چیلنج کیا، اندھیری رات تھی، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ فضا میں کسی پرندے کے آنے کا امکان ہو، اس کا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بشر ہو کے پرندہ زمین پہ اتارے۔ سلمان نے منہ آسمان کی طرف کیا، یہ پرندوں کا گول آسمان پہ سلمان محمدی کے سر پہ آیا، سلمان نے بلایا نہیں، پرندوں کی طرف دیکھ کیا رہے ہو، یہ علی کے نوکر کو چھٹلا رہا ہے، اتنا کہنا تھا، پرندے زمین پہ آ کے کہتے ہیں لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ سے کسی نے پوچھا تھا، ابو ذر تو بتا تیرے پاس علی کی محبت کا کیا اختیار ہے؟ ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار ابو ذر مسکرا کے کہتے چاہوں تو اس چھڑی سے آسمان کو زمین پہ اتار۔ انہوں نے سن کے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا، معجزے دیکھ کے علی ولی اللہ۔ یہ ہے ولی کی طاقت۔ اللہ نے اپنا اختیار بتایا، اپنے رسول کا اختیار بتایا، پھر ولی کا اختیار بتایا۔ تسلیم کرنا ہے اختیار کو۔ باخدا ہم صرف اور صرف اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے اختیارات کو تسلیم کریں۔ رسول نے خم غدیر پہ کہہ دیا کہ رسالت کے بعد جتنے اختیارات ہیں وہ ولایت کے اختیارات اس علی کے پاس۔ اختیارات ولی کو سونپ، اور جس رسول نے اختیار دیا ہے اس رسول کے پاس کیا اختیار ہے؟ آؤ پھر قرآن کی طرف چلیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا وہ وقت ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت میں گواہ بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت میں گواہ ہے۔ آدم آگے بتائے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بتائے گا میرے سفینے پہ کون بیٹھا، ابراہیم کہے گا مجھے آگ میں کس نے پھینکا۔ ہر نبی امتوں پہ گواہ گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم تجھے ہر نبی پہ گواہ بلائیں گے۔ ذرا آیت کا سفر دیکھنا، آیت دیکھنا علی کے دروازے پہ آ کیسے رہی ہے۔ ہر نبی امت پہ گواہ ہے، اس کا مطلب امتیں جو عمل کر رہی تھیں نبی دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے تو گواہی دی، گواہی ہوتی آنکھوں سے دیکھی، اس کا مطلب نبی کر رہے تھے، امتیں کر رہی تھی، نبی دیکھ رہے تھے۔ پھر ان تمام نبیوں پہ ہمارے نبی کو گواہ بلایا، اور میں نے پہلے کہا گواہ
گواہی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھ. اس کا مطلب آدم تبلیغ کر رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. نوح سفینہ لے کے پھر رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ کی ٹھنڈی کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. یوسف مصر میں بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. امتیں کر رہی تھی، نبی دیکھ رہے تھے. نبی کر رہے تھے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. پھر آیت آنے لگی ہے علی کے دروازے پہ. اب خدا نے کہا یہاں تک گواہیاں رکیں گی نہیں، نبی دیں گے امتوں پہ گواہی، تو دے گا نبیوں کے گواہی. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جو کتاب کا وارث ہے. ایک شخص نے میرے امام صادق سے پوچھا تھا کل کتاب کا علم کیا ہوتا؟ کسی کے پاس کا تھوڑا بھی ہوتا ہے. فرمایا آصف بن برخیہ کی مثال ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آیا تھا، اور قرآن کہتا ہے اس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا تو پلک جھپکنے میں لے آیا. علی کل کتاب کا مالک ہے. ایک شخص نے میرے مولا علی سے کہا تھا یا علی فضائل آپ کے قرآن میں جگہ جگہ لکھے ہیں، یا علی مجھے بتائیے کیا آپ الحمد کی الف ہے، یا آپ صراط مستقیم ہے، کیا آپ سورہ آل عمران کا انفسنا و انفسکم ہے، کیا بنی اسرائیل میں آپ کا تذکرہ ہے؟ مجھے بتائیے انما یرید اللہ میں طہارت کے مصداق آپ ہیں، انما ولیکم اللہ میں ولایت کے تاجدار آپ ہیں، تم انہم کتاب کے کتاب کے وارث آپ ہیں، کانہم بنیان مرصوصہ کی تبیل ہی تلوار آپ ہیں. امیر المومنین نے فرمایا یہ سارے فضائل قرآن میں علی کے لکھے ہیں، لیکن علی ان فضائل پہ فخر نہیں کرتا. اس نے یا علی پھر تیرے لیے سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ تو میں قرآن میں میرے بچوں کو تین مسجدوں کہا یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میری زوجہ کو لیلۃ القدر کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. قرآن میں میری زوجہ کو کوثر کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اللہ نے مجھے یوسف الدین کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. یاسین میں میرا قصیدہ ہے، رحمان میں میری کہانی ہے، سورہ یوسف میری جوانی ہے، یہ سب میرے فضائل ہے، لیکن سب سے بڑے فضائل نہیں ہے. مجھے قائد علماء جلیل بنایا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں فاتح ترین ہوں، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نقطہ پائے بسم اللہ ہوں، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. اس نے یا علی سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ علی کہتے فخر ہے مجھے اس فضائل پہ کہ اللہ نے محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ شریک جسے سپر پاور نعرہ اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو ممبر پہ نہیں بولنا آتا وہ ممبر پہ نہ یہی تو لڑائی ہماری چل رہی ہے کہ ممبر پہ وہ آئے. میرے لیے سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے دور سے نور ولایت کی چمک دمک نظر آ رہی ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے. لا شریک نے علی کو شریک رکھا. سیدنا
کیا کہہ رہے خم غدیر میں رسول نے علی کے اختیارات دکھا. سبحان اللہ. میں نے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے بڑی جلدی میں یہ باتیں ثابت کرنے چاہیے. مکہ فتح ہوا علی کی وجہ، بدر میں لڑا علی، احد میں لڑا علی. یہ لوگ معجزات نبوت دے کے مسلمان نہیں ہوئے. یہ تلوار کے روب سے، خوف سے، لشکروں کے ڈر سے انہوں نے کلمہ. جو رسول تلوار سے جب روب کے ساتھ لشکر آ رہے تھے تو یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے تھے. تو کیا خم غدیر پہ علی لشکر سے علی ولی اللہ نہیں بنوا سکتا تھا؟ لشکر لے کے علی اٹھتے، دیکھتا ہوں کون ہے جو ولایت کو تسلیم نہ کرتا. لیکن ولایت علی صرف دور علی تک نہیں رکنی تھی. ولایت علی نافذ کر دینے کا نام نہیں. رسول کو بھی اللہ نے کہا تو صرف پہنچا، اسے ہم نے قائم تک لے کے جانا. بندوں نے لا الہ مرضی سے نہیں پڑھا تھا. علی کی تلوار گردن پہ آئی تھی تو فوراً پڑھ لیا تھا. نبی چاند دو ٹکڑے کرتا رہا، انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے پتھروں کو بلوایا، انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے درختوں کو چلایا، انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے پہاڑوں کو ہلایا، انہوں نے نہیں پڑھا. نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا. پڑھا کب؟ جب علی کی تلوار گردن پہ آ گئی. اس کا مطلب ہے کفر کا شروع سے مزاج ہے یہ تلوار کے ڈر سے پڑھ لیتے ہیں، یہ تلوار کے ڈر سے پڑھ لیتے ہیں. آج جتنے مرضی علی کے مورچے پڑھو، علی 40 جگہوں پہ چلے گئے. علی رزق دیتا ہے، علی زندگی دیتا ہے، علی موت دیتا ہے، علی بچے دیتا ہے. یہ علی کے اختیارات کو نہیں مانیں گے. ذرا مہدی کی تلوار لے آؤ. فضائل سن کے اختیارات حب علی وہ بتائے گا، جس کے دل میں ہے حب علی وہ بتائے گا. میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. نعرہ علی. رسالت امام نے ولایت علی کو لوگوں کے سامنے دکھا دیا. اب یہاں پر پہلا سوال آج کی گفتگو میں ہم یہ اٹھائیں گے، جب رسول نے اتنا اعلانیہ منوایا تھا ہر مسلمان نے مانا کیوں نہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں سب سے بڑی حدیث کا نام غدیر ہے. ہر حدیث کے آپ کو 2، 4، 10، 50 یا 100 راوی ملیں گے. کسی حدیث پہ اکٹھے راویوں کا اجماع ممکن لیکن ہر حدیث اتنی جامع صحابہ میں نہیں پڑھی. اسلام کی پوری تاریخ میں واحد حدیث ہے غدیر، جس کے راوی 1,25,000 صحابہ. جو صرف کانوں سے سن نہیں رہے تھے، سبحان اللہ، دیکھا آنکھوں سے، سنا کانوں سے، جھٹلا دیا. اب سنیے گا، اب سنیے گا. میں تاریخ کا اگلا سفر کریں گے کیونکہ ولایت کی طاقت بھی پڑھ رہے ہیں اور علی کی دشمنی کی وجہ بھی پڑھ رہے ہیں. امامت بھی پڑھ رہے ہیں، ملوکیت بھی پڑھ رہے ہیں، اصل اسلام بھی پڑھ رہے ہیں، نقلی اسلام بھی پڑھ رہے ہیں. کہ آج جو اسلام دکھایا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں. رسالت امام نے کہہ دیا، رسالت امام نے اب یہاں پر 2 نظریات جنم لیے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ ادا کرنے لگا. 2 نظریات جنم لیے، جبکہ غدیر کے بعد تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا دوسرا نظریہ بنتا. اتنی کھلی حدیث، اتنی واضح حدیث کہ جس میں اتنا اجماع اور مکمل طور پہ رسول نے صرف یہ نہیں کہا علی مولا، پہلے کہا اللہ مولا، میں مولا، علی مولا. اگر صرف علی مولا کہتے، آج مولوی کہہ دیتے مولا کا مطلب دوست ہے، تو اگر مولا کا مطلب دوست ہے تو رسول نے پہلے کہا ہے کہ اللہ مولا ہے.
جو مولا اللہ کے لیے آئے گا وہی رسول کے لیے آئے گا، وہی نبی کے لیے۔ کتنی واضح حدیث۔ اس کے بعد دو نظریات بن گئے۔ کیا ہوا؟ رسالت مآب کا آخری حج تھا 2 مہینے 10 دن کے بعد، اور رسول نے ظاہراً دنیا چھوڑنے سے پہلے اکٹھا کر کے اپنے حجرے میں واضح طور پہ کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ سنیے گا، کیونکہ صرف آپ نہیں سن رہے، بہت جگہوں پہ اس تقریر کو سنا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت کے ہاں بھی کہا جاتا ہے حدیث کرتاس، کاغذ قلم والی۔ رسول نے کہا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اور واضح طور پہ اس سے آگے رسول نے کہا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم رسول میں امت کی گمراہی کا تصور موجود ہے۔ رسول زندگی میں جانتے تھے کہ میرے بعد امت، آؤ میں تمہیں کچھ لکھ۔ انکار کیا گیا، حسبنا کتاب اللہ کے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ رسالت مآب حجرے میں اچانک موت نہیں ہوئی رسول کی، آخری حج سے پہلے بتا کے گئے امت کو یہ میرا آخری حج ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول امت کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست نہ کرے، اللہ کوئی بندوبست نہ کرے؟ اب یہاں پر آگے 2 نظریات بنے، میں دونوں نظریے کھل کے پڑھ دیتا ہوں، بغیر چھپائے پڑھ دیتا ہوں، باقی آگے جو انصاف کرنے والا ہوگا وہ خود انصاف کرے گا۔ ہمارا کام ہے بلغ، صرف پہنچانا۔ رسول کے جانے کے بعد رسول تک امت جھگڑے میں شکار نہیں ہے۔ نماز ایک طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، روزہ ایک طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ قطر مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ رسول کی زندگی میں 2 طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 طریقوں سے افطار ہو، زکات کے طریقے مختلف ہوں، طریقہ ایک۔ رسول کے بعد طریقے 2 ہوئے، رسول تک طریقہ ایک رہنا، رسول کے بعد 2 الگ راستے ہونا۔ اس بات کی دلیل ہے اختلاف رسول کے بعد ہوا ہے، نبوت تک اختلاف نہیں ہوا، اور آج بھی نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں، کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہے۔ جھگڑا ہوا نبوت کے بعد 2 تصور سامنے ہیں، ایک نظریہ خلافت، ایک نظریہ امام۔ ایک نظریے نے کہا کہ رسول کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، لہذا امت نے اکٹھے ہو کے رسول کے جانے کے بعد اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ ایک نظریہ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اعلانیہ طور پہ مولا علی کی امامت اور ولایت کا اعلان کر کے گئے تھے، لہذا ہم نے بعد از رسول علی کو اپنا مولا، امام اور ولی مانا۔ تاریخ میں جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، تاریخ سے پوچھتے ہیں، مورخ سے پوچھتے ہیں یہ نظریہ خلافت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اور میرے رسول کا جنازہ گھر میں تھا، مہاجرین اور انصار یہ مدینہ کے باہر سقیفہ بنی سعدہ نام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے انصار چاہتے تھے کہ ہم بعد رسول اپنا ایک خلیفہ بنا دیں، نامزد کر دیا تھا انہوں نے سعد بن عبادہ انصاری کو۔ خبر پہنچی جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین کہ انصار تو اپنا خلیفہ بنانے لگے، وہ اکٹھے ہوئے، وہاں بہت بحث مباحثہ ہوا، حاتم پائی ہوئی، اور اس حاتم پائی میں آخر ایک صحابی اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ بلند کیا، اس نے کہا کہ رسول کے بعد معتبر ہے اور رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا اس کو خلیفہ مان لیتے۔ نا سنیے گا، اس کو خلیفہ مان لیتے، لہٰذا تمام صحابہ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو یوں خلافت میں پہلا خلیفہ بنا۔ ٹھیک ہے، سن لیا ہم نے، اب ہم سے سنیے امامت کے ہاں کیا تصور ہے؟ رسول کے جانے کے بعد نہیں، رسول کی زندگی میں، مدینے کے باہر کسی چھپی ہوئی جگہ پہ نہیں، ایک بہت بڑے مجمع عام میں رسول نے امیر المومنین علی کی امامت اور اپنے بعد جانشینی کا اعلان کیا۔ ضد کا کسی مذہب میں کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ضد ہی کر جائے تو اسے کچھ نہیں منوایا جا سکتا۔ حقیقت شناس کو بندہ بننا چاہے تو بڑی آسان کر کے اس کو حقیقت سنانے لگا۔ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ، ایک ہاتھ
ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا. گھر بیٹھ کے کافر کہہ لو، گالی دے دو، جو کہنا ہے کر لو، لیکن بستر پہ بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب تو پھر جسے نبی نے بنایا اسے مانو. اور خدا نے قرآن میں کلیہ بھی اتنا واضح دیا کہ جو محمد دے، جس رسول نے تمہیں نماز دی تھی، جس نے روزہ دیا تھا، جس نے تمہیں زکات دی ہے، جس نے تمہیں جہاد دی ہے، جس نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، وہ تمہیں علی دے رہا ہے. لیکن تو اب تقریر کیونکہ آج نصف محرم ہو گیا، اس کے آگے بالکل موضوع منفرد ہو جائے گا اور ہم بالکل تاریخ میں چلے جائیں گے. ایک امامت، ایک خلافت. پہلے امام، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت تخت تاج حکومت کی محتاج نہیں ہوتی. کاش کوئی بندہ قدر دان ہو، بڑا بہتر جملہ، مجھے بڑا یقین ہے چند چہروں پہ وہ جملے قدر کریں گے. خلیفہ میں اور امام میں ایک فرق ہوتا ہے. خلیفہ گھر سے آئے تو عام انسان ہوتا ہے، بیعت ہو جائے تو خلیفہ ہو جاتا ہے. بیعت ہو گئی خلیفہ، بیعت ٹوٹ گئی خلافت. امامت کے ہاں گھر سے نکلے تب بھی امام، ممبر میں بیٹھے تب بھی امام، ریت میں بیٹھے تب بھی امامت کے ہاں سٹیٹس نہیں بدلتا کہ تخت میں بیٹھے گا تو امام بنے گا. یہاں پر بہت جاہل سا سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر حق علی کا تھا تو علی نے چھینا کیوں نہیں؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ علی سے چھینا کیا گیا؟ کیا چھینا گیا؟ علی کو تخت سے محروم نہیں رکھا گیا. مورخ جملہ ٹھیک کرے، امت امامت سے محروم ہو گئی. علی کو تخت اور تاج کی کیا پھر علی کو چاہیے تھا آج آپ شیعہ جو اتنے جلوس نکالتے تو پھر علی بھی کر لیتے. تو جب فرعون کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں تو مار دیتا اللہ. فرعون نے کہا میں اللہ ہوں، اصل اللہ تو وہ تھا، مارا ہی نہیں. نمرود نے کہا میں اللہ ہوں، اسے نہیں مانا. اسے کہا یہ مجھ سے چھین کیا رہے ہیں؟ جملہ سننا جو اردو تو سمجھتے ہو، بننے کی کوشش ہی کر رہے ہیں تو نہیں. ہے تو نہیں تو کرنے تو کوشش. کسی نہ کسی حد پہ جا کے اپنی اوقات سمجھ جائیں گے. اور ہوا فرعون کا اللہ اللہ اللہ، لوگ سجدہ کرتے 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 ایک دن قوم نے آگے کا سجدے کروائی جا رہا ہے، بارش کیوں نہیں آ رہی؟ بھیج بارش ہوا، جو اللہ ہے بارش بھیج. یہ تو تاریخوں میں لکھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسے قوم سے کہا 3 دن کے اندر ہو جائے گی. قوم چلی گئی. تیسرے دن جب دیکھا فرعون کہ بارش ہو ہی نہیں، اس نے کوئی شاید موسمی حالات ہی بدلیں گے تو ہو جائے گی. جب اسے دیکھا کہ حالات ہی نہیں بدل رہے تو اس نے تیسرے دن اپنے محل کے چھپے ہوئے کمرے میں دروازہ بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے کہا انہیں نہیں پتا، تو اللہ ہے، مجھے تو پتا ہے. آپ نے جملہ سنا ہے لیکن جہاں میں جانے لگا ہوں نا وہاں میں جانے لگا ہوں. جھوٹا جب سچے کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور کام نہ بنے پھر سچے سے یہی کہتے ہیں اگر آج تو نہ
फजल पंचन पर सुपर पावर अली से कुछ रेशी ना दोबारा पढ़ो दोबारा मैं इससे अच्छा जुमला कहता हूं इससे मौला अमीर अल-मोमिनीन को किसी चीज एक बंदे ने आके मौला अमीर अल-मोमिनीन से कहा या अली आपको मैंने खैबर में लड़ते देखा, खंदक में लड़ते देखा है, वो तख्त पे बैठ के और आपने कुछ भी नहीं किया। जुमला मेरा नहीं है, मेरे बादशाह का है, जो दाद देगा मुझे नहीं, मेरे शहंशाह के दरवाजे पे। मेरा मौला कहते क्या हुआ? कहने का वो फलां वो तख्त पे बैठ गया है। अली कहते अच्छा तो उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है। अली ने घर का दरवाजा बंद रखा, यहाँ फिर मौरख ने गलती की, यहाँ फिर तारीख नवीस ने झूठ बोला। अली ने खुद को घर में महसूर कर लिया। नहीं, अली ने उम्मत पे अपना दरवाजा बंद कर दिया। से मेरे साथ चल रहे हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल आकर अब यहीं आज की हद तक गुफ्तगू गुजारे और कल फिर इंशाल्लाह यहीं से सफर करेंगे और मौला अली की खामोशी की वजह अमीर अल-मोमिनीन की तन्हाई के राज जहां तक हो सका आपके सामने पढ़ूंगा। अली ने उम्मत पे दरवाजा बंद कर दिया। अब पढ़ूं जहां से बात शुरू की थी, जिनको जुल्मत से निकाल के नूर में लाया था, अली ने दरवाजा बंद करके दोबारा जुल्मत में भेजा। से महरूम इमामत हुकूमत के लिए किसी दरवाजे पे नहीं गए, हुकूमत खुद चल के लिए दरवाजे। इमामत का सफर पढ़ेंगे, मलूकियत का उजड़ना पढ़ेंगे, इमामत का राज पढ़ेंगे।